فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے لکھا ہے کہ جب بھی مجھے کسی کو پکارنا ہوتا تھا مدد کے لیے تو میں کہتا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. تو اس وقت پلانٹ ارتھ کے اوپر جو سب سے بڑا بریلوی ہے اور وہ بریلوی کی جن کے وہ امام ہے تو وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ کوئی انڈیویجولی کوئی شرک نہ کرتا ہو تو ہم اس کو وہاں پہ جج نہیں کر سکتے. ہم پورے طبقے کو جج کریں گے کہ ان کا جو طبقہ ہے وہ کس امام کو مانتا ہے اور وہ امام مدد کے وقت کس شخصیت کو پکارتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. تو آپ بحیثیت اہل حدیث ان کو جہنمی ڈکلیئر کریں. ابھی میری بات سنیے میرے بھائی, جو اہل الحدیث ہیں, دیوبندی بریلوی جانے دیجیے, جو اہل الحدیث ہیں کیا آپ ان کو جنتی ڈکلیئر کرتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرنا ہے, آپ مجھ سے سوال نہ کریں. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. ہم تو اہل الحدیث کو بھی جنتی ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بتائی ہیں اہل جنت کی, کہ وہ جماعت, وہ گروہ جو قرآن و حدیث پر صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ہم اس صفات کے حامل ہیں, اس کے دعوے دار ہیں ہم. اہل حدیث سے کوئی عالم ایسا ہے کہ جو ارے میرے بھائی سنو, میرا جواب سنو. اس کے باوجود بھی کسی بھی اہل حدیث کو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے, ایسے لکھ کے دیتا. دیکھیں, جنتی کے اوصاف پائے جانے کی وجہ سے آپ کسی کو جنتی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کو اہل حدیث یا جو بھی آپ کی نظر میں اچھا ہو, دنیا میں کوئی تو ہوگا نا جس کو آپ اچھا سمجھتے ہو, اچھا سمجھنے کی وجہ سے آپ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. آپ سمجھ. ایسے ہی اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, آپ بہت کر سکتے تو حجت قائم کرنے پر اس کو آپ کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں, جو بھی لگانا لگائیے. لیکن یہ جنت جہنم بانٹنا یہ اللہ کا کام ہے, جو اللہ کا فیصلہ اللہ کرے گا. لیکن آپ کسی کو مینشن کر کے جہنمی نہیں بول سکتے, کسی کو مینشن کر کے جہنمی نہیں بول سکتے. یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, وہ آپ کا ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہم اوصاف دیکھ کر یہ بتا سکتے کہ یہ اہل جنت والے کام کر رہے ہیں, یہ جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, یہ آپ بول سکتے ہیں. آپ کسی بھی کفر کا فتویٰ بھی لگا سکتے, جو کرنا کیجئے. لیکن جو شخص نے کلمہ پڑھا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو ہے ہم کلمہ ہم مسلمان ہیں, آپ ان کو جو کہنا ہے, لیکن آپ ان کو جہنم کی سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتے میرے بھائی؟ وہ کام ہمارا آپ کا ہے نہیں, وہ کام اللہ کا ہے. قیامت کے جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں ڈالے گا, کسی کو جہنم میں ڈالے گا. وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم جنت جہنم نہیں بانٹ سکتے میرے بھائی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کے اسلام کی گواہی دے سکتے ہیں, کسی کے کفر کی گواہی دے سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں جنت والے اعمال کر رہا ہے, کسی کو کہہ سکتے ہیں شرک والے اعمال کر رہا ہے. یہ سب ہم سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم کسی کو جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں وہ جنتی ہیں. باقی ہم سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے, یہ ہمارا کام ہی نہیں, اللہ کا کام. جو اللہ کا کام ہم کیوں کریں بھائی؟ جی جہاں تک رہی جہنم والے اعمال کرنے کی, تو جہنم والے اعمال تو الگ ہو گئے. جو شرک کرے وہ جہنمی ہے. جہنم والا عمل نہیں کر رہا ہے, جو شرک کرے وہ جہنمی ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے, شرک کیا جہنمی ہے, اس سے کون اختلاف کر رہا ہے؟ لیکن ہم کسی کو مینشن آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ جہنم والا عمل کرتا ہے, عمل نہیں کرتا جہنم والا, وہ جہنمی ہے. ارے بھائی آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کسی کو مینشن کر کے کسی گروہ کو یہ سب کے سب جہنمی ہے, یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا بھائی. یہ ہمارا کام, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم کسی کو کر رہے ہو جی, آپ یہاں پہ 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے, 2 گھنٹے سے آپ ان کو ایکسپوز کر رہے ہو, نچوڑ کیا نہیں کر رہا ہے اس کا. رمضان میں 1 منٹ, جیسے کوئی اچھے اعمال کرتا ہے نا, اچھے اعمال, نیک اعمال کرتا ہے, روزہ, نماز, توحید, تو اس کے اس اچھے اعمال کو دیکھ کر ہم اس کو جنتی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. جی یہی تو چالاکیاں ہے, جو ہماری سمجھ میں آئی ہے, یہی چالاکیاں ہے. میری بات سنو, ہم کسی اہل حدیث کو بھی جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل جنت کیا عمل ہے. تو ایسے اگر کوئی شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, دیوبندی, بریلوی, کوئی بھی ہو, کوئی اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو, تو ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حجت قائم کرنے کے بعد یہ کفری اعمال کر رہا ہے, لیکن مینشن کر کے نام لے کے ہم نہیں بول سکتے کہ یہ جہنمی ہے. یہ ہم نے بولا جہنم کے سرٹیفکیٹ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.